کا عذاب، عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے اور رمضان میں یہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو یہ 70 گنا ثواب ملتا ہے، یا 10 کو 70 سے ضرب دے کر 700 گنا تک ملتا ہے، نیز کیا گناہ کا عذاب بھی اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اکرام صاحب ملتان سے، اکرام صاحب یہ جو 70 گنا والی حدیث ہے نا، یہ تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن ویسے ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یہ بات ثابت ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 3 قسم کی چیزوں کی وجہ سے نا کسی بھی نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی شخصیت ہو، ایک عام آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کو ایک گناہ ملے گا، لیکن ایک عالم یا کوئی دیندار یا کوئی مشہور شخصیت جو جن کو لوگ فالو کرتے ہوں ان کے جرم کی سزا زیادہ ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے کوئی برا کام کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ ان کو دگنا عذاب دے گا، اس لیے کہ وہ نبی کی زوجات ہیں۔ تو شخصیت کی وجہ سے بھی نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی بنتا ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ علماء نے کہا یقیناً وہاں گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب السعیر، حرم کے اللہ نے ایک حق بیان کیا ہے۔ تو ان حدیث سے، قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حرم چونکہ مقدس جگہ ہے تو لہذا وہ نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ گیا، گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ گیا۔ تو ایسے ہی مقدس اوقات میں بھی نیکی کا ثواب بھی کئی گنا بڑھتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ 27ویں رات میں یا لیلۃ القدر میں ایک رات کی عبادت 1,000 رات کے برابر ہے، تو گناہ بھی پھر ایسے ہی ہے۔ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ تمام مہینوں میں سب سے مقدس ترین مہینہ رمضان ہے، تو رمضان میں تو لازمی نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھے گا اور گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھے گا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ کتنا بڑھتا ہے اس کا نہیں پتہ، لیکن 2 وجہ سے رمضان میں ثواب بڑھے گا، ایک تو رمضان کی وجہ سے، دوسرا آپ اگر دن میں روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ، تو قرآن کیا کہتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو روزے میں آپ جب اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں اور زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ 700 گنا ثواب ملتا ہے، اسپیسیفک 700 کا عدد تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے اور روزے کی حالت میں خاص طور پر یا رمضان کی مقدس راتوں میں، تو اللہ کی رحمت سے ہمیں پوری امید ہے کہ ایک نیکی کا ثواب انشاءاللہ 700 نیکیاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ رمضان میں نکاح کا شرعی حکم، کیا رمضان میں یا دونوں عید کے درمیان نکاح کرنا جائز ہے؟ اور رخصتی کا حکم بھی بتا دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں نکاح کریں تو وہ صحیح نہیں چلتا۔ بنت منیر مظفر آباد سے، 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک جب چاہیں نکاح کریں، جب چاہیں رخصتی کریں، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس، نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ شادی کے کامیاب ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان کر رہے ہیں یا عید گزرنے کے بعد کر رہے ہیں یا عید کے دن کر رہے ہیں یا رمضان میں کر رہے ہیں۔ شادی کے کامیاب ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں۔ حقوق ادا کریں گے دونوں مل جل کے تو کامیاب ہوگی شادی، چاہے وہ محرم میں ہوئی ہو، اور اگر حقوق ادا نہیں کریں گے تو شادی ناکام ہوگی، چاہے وہ عید کے دن ہوئی ہو۔ تو اس لیے اس کو فوکس نہ کریں کہ کس دن شادی کر رہے ہیں، فوکس اس کو کریں کہ شادی کے بعد شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ باقی اسلام میں کوئی بھی ٹائم ہے، جب بھی نکاح میں تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جیسے ہی کوئی رشتہ میسر آتا تھا تو کبھی کسی دن کی وجہ سے ڈیلے نہیں کیا انہوں نے کہ جی فلاں دن میں ہم کریں گے، وہ دن میں زیادہ ثواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں ایسا بھی ہوا کہ گئے پیغام لے کر اور وہیں نکاح کر کے باہر آئے، تو گھر سے باہر نکلے نکاح کر کے، تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کریں اور اس میں دن مہینوں کا انتظار نہ کریں۔ کیا تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہیں؟ کیا رمضان میں تہجد کی نماز الگ سے پڑھی جاتی ہے اور تراویح ہی تہجد کے قائم مقام ہے؟ راجہ شکیل سعودی عرب سے۔ دیکھیے حدیث میں رات کی نماز کو قیام اللیل کہا گیا ہے، قیام اللیل۔ اس میں رمضان میں جو ہم عشاء کی نماز کے بعد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے، اور وطر کی نماز بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے۔ رات کے آخری حصے میں جو ہم نوافل پڑھتے ہیں جس کو تہجد کہا جاتا ہے وہ بھی قیام اللیل میں داخل ہے۔ تو قیام اللیل کا لفظ تو ہے کامن، تینوں قسم کی نمازوں کو شامل ہے، تو اس لیے محدثین نے باب قیام اللیل ہی باندھا ہے، کیونکہ قیام کا معنی نماز اور لیل کا معنی رات،
تو رات کو جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ قیام اللیل کہلائے گی۔ اسپیسیفک یہ لفظ الگ سے ہمیں نہیں ملتا تراویح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن لفظ کا ملنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، بعد میں اسلاف نے ان خاص عبادتوں کو خاص نام دے دیا آسانی کے لیے، کیونکہ ان کی ایک الگ پہچان تھی، جیسے سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ اب یہ ٹرم آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی کہ نبی نے ہمیں بتایا یہ والی سنت موقدہ ہے اور یہ غیر موقدہ ہے، لیکن فقہا نے اسلاف نے بعد میں یہ فرق کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سنت عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، اس کی زیادہ تاکید ہے، لہذا اس کو نام دے دیا سنت موقدہ کا۔ یہ سنت عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، یہ سنت زیادہ تاکید نہیں ہے اس کو نام دے دیا غیر موقدہ کا۔ تو یہ ٹرمز جو ہے نا، ان پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، آپ اپنی آسانی کے لیے کسی خاص عبادت کو کوئی خاص نام دے سکتے ہیں۔ تو اسلاف نے نام دیے ہیں یہ، اور واجب کی اصطلاح خاص طور پر فقہائے حنفیہ نے ایک واجب کی ٹرم نکالی کہ بھئی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں مگر فرض کی طرح ضروری نہیں ہے، تو ان کو واجب کہہ دیا، اور جو دلیل قطعی سے ثابت تھی اس کو فرض کہہ دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی حدیث میں فرض واجب سنت کا فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ بعض چیزیں لازمی ہوتی ہیں لیکن حدیث میں اس کو سنت کہا گیا ہوتا ہے، اور بعض چیزیں لازمی نہیں ہوتی، حدیث میں اس کو فرض کہا گیا ہوتا ہے، اس لیے کہ مقرر ہے، بس وہ اس معنی میں اس کو فرض کہا گیا ہے۔ تو جتنی بھی فقہ کی اور حدیث کی اصطلاحات ہیں تو سب بعد میں ہی وضع کی گئی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو وہ نماز جو رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، چونکہ اس کے الگ سے احکام ہیں۔ وہ احکام کیا ہیں؟ یہ عام تہجد کی طرح نہیں ہے، اس کے الگ سے احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو عام طور پہ تہجد پڑھی جاتی ہے وہ زیادہ افضل ہے رات کے آخری حصے میں، اور اس کا اصل ٹائم بھی رات کا آخری حصہ ہے، اور وہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں، وہ الگ سے ہوتی تھیں۔ کبھی 2-4 صحابی آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے تو ہو گئے، پراپر اعلان کر کے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا نہیں کیا جاتا تھا، اور وہ رمضان میں بھی ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی۔ اس لیے اسلاف نے، یہ کوئی حنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے اس نماز کو الگ سے تہجد کا نام دیا، اس کو تراویح کا نام نہیں دیا۔ اور یہ جو نماز تھی جس کے الگ احکام ہیں، جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے لیے اس کا پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، پراپر جماعت کرائی جاتی ہے، پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس کے الگ احکام تھے، اس لیے ہمارے اسلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دے دیا۔ تو اب جب نام دے دیا آسانی کے لیے، تو اس نام کے استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں، کیونکہ اس کے حکام بھی الگ ہیں، اس کے فقہی حکام بھی الگ ہیں، اور اس کے فضائل بھی الگ ہیں۔ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے، قرآن مجید کا دور ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور یہ حافظوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اپنے اپنے طور پہ حافظوں کے پیچھے پڑھتے تھے، حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا۔ اس کی مخصوص رکعتیں ہیں جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، تو اس لیے اس کو الگ سے نام دیا گیا۔ اور تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں چلی آ رہی تھیں، تو تواتر بھی خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ عمل نہیں کیا ہوتا تو امت میں یہ تواتر نہ ہوتا۔ اس کے پھر دلائل کیا، یہ میں مختلف کلپس میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ تو ہے یہ قیام اللیل ہی، لیکن ہمارے اسلاف نے اس کو الگ سے تراویح کا نام دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے احکام الگ ہیں۔ باقی اس کو تراویح کا نام اسلاف نے کیوں دیا؟ وہ اس لیے دیا کہ ترویحہ روح سے نکلا ہے، روح کہتے ہیں آرام کو۔ تو اسلاف میں یہ رواج تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا کرتے تھے، تو ان 4 رکعتوں کے ایک ترویحہ کہا جانے لگا۔ پھر ترویحتین دو یعنی 8 رکعتوں کو، اور 8 سے جب زیادہ ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی ان کو تراویح کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف نے جو اس کو تراویح کا نام دیا، یہ نام خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ 8 یا 10 رکعتیں نہیں تھیں، یہ زیادہ رکعتیں تھیں، تبھی تو اس کو تراویح کا نام اسلاف نے دیا۔ تو اس لیے قیام اللیل ہونے میں تو یہ سب ایک ہی نمازیں ہیں، لیکن ان کے احکام الگ الگ ہیں۔ احکام یہ ہے کہ یعنی ایک حکم تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی، نمبر 2 عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، نمبر 3 ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے گی، کیونکہ حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا، الگ الگ اماموں کے پیچھے نہیں ہوگی وہ، اور تیسری اس کی تعداد یعنی مخصوص تعداد میں ہے، جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، اور سنت موقدہ ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے،
تو قیام اللیل کا سب سے پہلا مصداق وہی نماز ہوگی نا جو رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے. تو یہ سارے حکام ہیں اس کے، اس وجہ سے اس کو الگ نام دیا. لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا نام تو وہ قیام اللیل کہہ لے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام کو فوکس کرنا چاہیے. آپ یہ نماز پڑھ لیں، بے شک تہجد کہہ کے پڑھ لیں، قیام اللیل کہہ کے پڑھ لیں، کسی بھی نیت سے پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں. اصل چیز ہے پڑھنے کو فوکس کریں، ناموں میں الجھے نہیں زیادہ. قرآن ترجمہ سے پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے. رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا بغیر ترجمہ کے، جبکہ ترجمہ کے ساتھ کم تلاوت پائی جاتی ہے. محمد عرفان انڈیا سے دونوں طرح سے پڑھیں بھائی، ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں، وداؤٹ ترجمہ بھی پڑھیں، تو دونوں طرح سے پڑھیں آپ، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ترجمہ کے بغیر پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے. کم سے کم ایک قرآن تو رمضان میں لازمی ختم کریں اور پھر باقی حصہ ترجمے اور تفسیر کو فوکس کریں. کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے؟ یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو آئیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ الطاف صاحب گجرات سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، امام مہدی آئیں گے ضرور، لیکن کس تاریخ کو آئیں گے اس کے بارے میں ہمیں حدیثوں میں کچھ بھی نہیں ملتا. روزے میں ہم بستری کا کفارہ. کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ادا ہو جائے گا؟ عزیز الرحمن آسام سے. عزیز الرحمن بھائی، 60 مسکینوں کو کھانا وہ کھلائے گا جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو. جیسے کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے یا شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا لگاتار 60، وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا. اور ورنہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، چاہے بیوی سے ہم بستری کر کے توڑا ہو یا کھا پی کے توڑا ہو، تو اس پر کنٹینیو 60 روزے رکھنا لازم ہے. خوب سمجھ لیں، اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا یا بیماری سے چھوٹ گیا تو نئے سرے سے 60 روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، اور اس روزے کی قضا الگ سے رکھنی پڑے گی جو اس نے توڑا تھا. اس لیے رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ نہیں توڑنا چاہیے. رمضان میں وطر کے بعد تہجد کا حکم. رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے جبکہ وطر امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں؟ کیا وطر کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے. شعیب صاحب کشمیر سے. جی شعیب صاحب، حدیث میں ایسے ہی ہے کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، لیکن یہ واجبی حکم نہیں ہے، یہ استحبابی حکم ہے. لہذا اگر کوئی وطر پہلے پڑھ لیتا ہے، امام کے ساتھ تراویح میں جماعت سے پڑھ لیتا ہے، تو وہ بعد میں بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے. رمضان کی راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنی اللہ ہمت دے نماز وہ پڑھیں. باقی یہ کہ وطر اول وقت میں کیوں پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب تراویح کی نماز کو شروع کیا تو اس میں آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ جماعت سے وطر پڑھائیں گے. وجہ اس کی علماء نے لاجک یہ پیش کی ہے کہ تراویح واجب نہیں ہے جبکہ وطر واجب ہے. تو جب آپ نے ایک نماز جو واجب نہیں تھی اس کو اتنا پروٹوکول دیا کہ وہ جماعت سے ہو رہی ہے، وطر کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس میں پھر وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. تو اس لیے حضرت عمر نے جب سے یہ تراویح شروع کی تھی جماعت کے ساتھ تو اس میں وطر بھی جماعت ہی کے ساتھ تھے. تو چونکہ ہمیں حکم ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو خلفاء راشدین نے اسی کو فالو کیا، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، سب تراویح کے ساتھ ہی وطر پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی تراویح کے ساتھ ہی جماعت سے وطر پڑھنا چاہیے. پھر جب سحری کے لیے اٹھیں تو مزید نوافل پڑھ لیں، اس میں اس کو ضائع نہ کریں. زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ بھول گئے تو کیا کریں؟ پچھلے سال زکوٰۃ جس تاریخ کو نکالی تھی وہ تاریخ یاد نہیں، 3 رمضان کو نکالی تھی یا 11 رمضان کو، اور 3 اور 11 تاریخ کے درمیان پیسوں کا آنا اور جانا بھی ممکن ہوتا ہے. تو اب میں کون سی تاریخ کو زکوٰۃ نکالوں؟ محمد عمیر صاحب لاہور سے. محمد عمیر بھائی، زکوٰۃ کے بارے میں نا لوگ اپنی ٹینشن ہمیں دیتے ہیں، تاریخیں خود بھول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بتائیں کون سی تاریخ کو دیں. تو ہمیں کیا پتا بھائی، آپ کی جو تاریخ متعین ہے آپ اسی کو دیں گے نا. اب جو بھی بھول رہا ہے مجھے فون کر رہا ہے کہ میں تاریخ بھول گیا. بعض دفعہ لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا اور ابو نے بتایا ہی نہیں کہ یہ فرنیچر ان کا تھا یا ہماری امی کا ہے. ارے تو ابو نے نہیں جب بتایا تو میں کہاں سے بتا سکتا ہوں کہ یہ کس کا ہے؟ اب وراثت کے حکام میں بڑا فرق پڑ رہا ہوتا ہے. لوگ میاں بیوی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، مفتی صاحب بتائیں یہ میری کہلائے گی یا میرے میاں کی کہلائے گی؟ ارے بھائی، جس نے خریدی ہے وہ بتائے گا نا، آپ نے اپنے لیے خریدی تھی یا بیوی کے لیے، تو اس کو ہی نہیں پتہ ہوتا کس کے لیے خریدی تھی. تو اس لیے ان ٹینشنوں میں سے بچنے کے لیے تھوڑا عبادات کو فوکس کریں، شرعی احکام کو فوکس کریں. آپ کو آپ کے گھر میں پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز آپ کی ملکیت میں ہے، کون سی چیز آپ کی بیوی کی ملکیت میں ہے، کون سی آپ کے بچوں کی، تاکہ زکوٰۃ کے مسائل میں، وراثت کے حکام میں گڑبڑ نہ ہو.
اور آپ کو آپ کی تاریخ یاد ہونی چاہیے. اب بھول گئے ہیں تو اب یہی ہے کہ آپ خود دماغ پہ زور لگائیں اور غالب گمان سے ایک تاریخ متعین کر لیں. غالب گمان, جب شریعت کا حکم ہے کہ جب یقینی طور پر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو ایک تحری کریں. جیسے جس آدمی کو قبلے کا پتہ نہ ہو نا, جنگل میں قبلہ کہاں ہے, ظاہر ایک اندازہ لگائے گا, پھر وہیں رخ کر کے نماز پڑھ لے گا, اللہ اس کی نماز قبول کر لے گا. تو آپ بھی ایک اندازہ لگا کے پھر اس تاریخ کو متعین کر لیں, پھر اسی پہ زکوٰۃ دیا کریں, اور آئندہ ایسی گڑبڑ کی تو اچھا نہیں ہوگا. کلی کے بعد حلق میں ٹھنڈک محسوس ہو تو کیا حکم ہے؟ وضو کرتے وقت کلی کرنے کے بعد جب تھوک نکلتے ہیں تو حلق میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ عامر نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے. جب کلی کرتے ہیں نا تو منہ میں پانی کے اثرات ہوتے ہیں, ایک دفعہ تھوک پھینک دیں تاکہ وہ پانی کے اثرات ختم ہو جائیں, پھر تھوک نکلتے رہیں, وہ ٹھنڈک آتی ہے تو آنے دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تبلیغ میں جائیں یا رزق کمائیں؟ تبلیغ میں 4 ماہ لگانے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے, یعنی فائدہ ہوتا ہے. میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور میرا ارادہ تبلیغ پر جانے کا ہے, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلال رزق کمانا بھی فرض ہے اور 4 ماہ پر جانا کوئی لازم نہیں, لہذا رزق کماؤ یہ بھی عبادت ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائے. علی صاحب کراچی سے. رزق کمانا فرض ہے, دین سیکھنا, دین پہ قائم رہنے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے. رزق کمانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. ابھی آپ ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہیں, بعد میں کاروبار میں ملازمت میں مشغول ہو جائیں گے, آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. بہترین ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی پراپر جاب شروع نہیں کی. اس سے بہترین ٹائم تبلیغ میں وقت لگانے کا آپ کو پھر میں سمجھتا ہوں قیامت تک نہیں ملے گا. اس موقع کو غنیمت سمجھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں. آپ تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے لگائیں, اس کے بعد تبلیغ والے آپ کو رزق کمانے سے منع تھوڑی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ جاب کریں, کاروبار کریں, جو مرضی کرنا ہے, پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. کیونکہ یہ ٹائم اگر آپ کا ابھی نکل گیا تو میں نے دیکھا ہے پھر زندگی بھر ٹائم نہیں ملتا. پھر میرے بیان بھی سنتے ہوں گے, 4 شادیاں بھی کر لیں گے, پھر کہاں سے ٹائم ملے گا آپ کے پاس. اس لیے ابھی سے نکل لیں آپ. مرحوم والدہ کے روزوں کا فدیہ. میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, مجھے ان کے قضا نمازوں کا فدیہ دینا ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا اور کیا میں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں؟ نیز کیا فلاحی اداروں میں بھی دے سکتا ہوں جبکہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کو جا رہا ہے یا غیر مسلم کو؟ یہ اویس صاحب نے پوچھا ہے, لکھا ہے اویس پاکستان. دیکھیں, اگر والدہ نے فدیے کی وصیت نہیں کی تھی اور وراثت بھی اتنی نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر وہ فدیہ لازم نہیں ہے. 2 شرطیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مرحوم وصیت کرے اور اتنی وراثت چھوڑے کہ ان کی 1/3 میں سے وہ وصیت پوری بھی ہو سکتی ہو, تو پھر فدیہ لازم ہوتا ہے. ادروائز آپ پر فدیہ لازم نہیں ہے. اب آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو کچھ کتنی چاہے رقم صدقہ کر دیں, وہ آپ پر ہے. تو وہ چونکہ نفلی ہوگی تو جس کو بھی چاہیں دے سکتے ہیں, ورنہ فدیے کی جو رقم ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. اس کے وہی حکام ہیں جو زکوٰۃ کے حکام ہیں, وہ زکوٰۃ کے مستحق کو ہی دینی پڑے گی. لیکن چونکہ یہ فدیہ, آپ تو اس کو فدیہ کا نام دے رہے ہیں مگر شریعت میں ایک نفلی صدقہ ہے یہ, تو آپ والدہ کے ثواب کے لیے کسی کو بھی دے سکتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں. باقی فلاحی اداروں کا, اگر کسی ادارے پر آپ کو ٹرسٹ ہے, پورا اطمینان ہے کہ وہ صحیح جگہ رقم استعمال کرتا ہے تو دے دیں. اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو نہ دیں. تو اس کے بارے میں تو اصول اور ضابطے سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ 100% یقینی طور پر تو کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. پیاس کی شدت میں روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ ہے؟ 15 سال کا بچہ ہے, اس کا روزہ تھا. دیکھیں 15 سال کا بچہ نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. خیر 15 سال کا لڑکا ہے, اس کا روزہ تھا, وہ گزشتہ 2 سال سے روزہ رکھ رہا ہے. آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو گرمی کی شدت تھی, تقریباً 12 بجے. پیاس کی شدت کی وجہ سے اس نے پانی پی لیا اور کہا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی, اور اس کو روزہ توڑنے کے گناہ کا بھی علم نہیں تھا کہ اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تنویر خان انڈیا سے. دیکھیں, رمضان کا روزہ اگر کوئی توڑ دے تو 60 لگاتار اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں, چاہے پیاس کی شدت کی وجہ سے یا بھوک کی شدت کی وجہ سے. ہاں, بیمار ہونے کا خطرہ ہو پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے, لیکن شدت تو روزے کا ایک لازمی جزو ہے. کسی کو روزہ کم لگتا ہے, کسی کو زیادہ لگتا ہے. تو اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا اور توڑ دیا تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور کنٹینیو, اور پھر ایک قضا بھی الگ سے رکھنی پڑے گی. تو آپ کے جو بھی ہے, یہ لڑکا ہے, آپ کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے جناب تنویر صاحب, تو اس نے جو یہ کہا ہے نا کہ میری نیت نہیں تھی, تو کیا مطلب روزہ توڑنے کی نیت نہیں تھی؟ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ توڑنے کی نیت نہ بھی ہو, جب توڑیں گے تو ٹوٹے گا نا خود بخود ہی. اور اگر ان کا مقصد یہ کہ میں نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی 12 بجے تک, تو دیکھیں رمضان میں نا جب آپ صبح سحری میں اٹھے, سحری کی, تو یہ نیت ہی کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیت ہے.
تو اگر رمضان میں کوئی پراپر یہ نیت کرتا ہے نا کہ میری نیت نہیں ہے، تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ روزہ نہیں ہے، ورنہ تو روزے کی نیت تو ہوتی ہے مسلمانوں کی، صبح اٹھنا اس کی علامت ہے کہ روزہ تھا اس کا۔ تو اگر واقعی اس نے نیت نہیں کی تھی، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ آج میرا روزہ نہیں ہے اور کنفیوز تھا کہ میں آج روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، 12 بجے اس کو خیال ہوا کہ نہیں رکھتا آج میں، تو پھر تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اور چونکہ روزہ اس کا ہوا ہی نہیں ہے تو روزہ توڑنا بھی نہیں کہلائے گا، کیونکہ جب روزے کی نیت ہی نہیں تھی تو روزہ کہاں سے ٹوٹے گا۔ لیکن اگر صبح انہوں نے سحری کی اس نیت کے ساتھ کہ جیسے آج سب کا روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، اور پھر 12 بجے یہ کہہ رہے ہیں میری نیت نہیں تھی، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جب نیت کر کے کنٹینیو روزہ شروع کر دیں تو پھر نیت تبدیل کرنے کا آپ کے پاس حق نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ان کی واقعی اس دن روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی اور انہوں نے اس نیت کو ڈیلے کیا، انہوں نے کہا بعد میں سوچوں گا کہ آج رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، تو پھر تو روزہ جو انہوں نے توڑا ہے تو یہ توڑنا کہلائے گا ہی نہیں، کیونکہ روزہ بھی انہوں نے نیت ہی نہیں کی تھی، تو شروع ہی نہیں ہوا تو ٹوٹا کہاں سے، تو پھر تو کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کبیرہ گناہ بہرحال ہوگا کہ روزہ رکھا کیوں نہیں انہوں نے، لیکن اگر یہ پراپر نیت صبح ہوتی ہے جیسے عام طور پر، اسی طرح یہ نارملی نیت ان کی بھی تھی اور روزہ رکھ لیا تھا، پھر بعد میں اگر یہ توڑتے ہیں تو پھر اس لفظ کا اعتبار نہیں کہ میری نیت نہیں تھی۔ تو وہ جب ایک دفعہ روزہ شروع ہو جائے اور آپ نیت کے ساتھ یعنی شروع ہو جائے تو پھر وہ روزہ کمپلیٹ کرنا لازم ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ ان کو علم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے کا گناہ ہوتا ہے، 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے، تو دیکھیں مسئلے سے کا علم نہ ہونا یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑے کھڑے بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقوں سے طلاق ہو جاتی ہے، تو بھیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، آپ جب مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ دارالاسلام میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یا ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں تو آپ کو یہ پہلے سے سیکھنا چاہیے کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی کیسے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ بیت الخلاء سے گھوم کے آ گیا اور پھر وہیں سے کھڑا ہو گیا، وہیں پہ جہاں سے چھوڑی تھی کنٹینیو کی، اب اس کو کہہ رہے ہیں بھائی نماز ٹوٹ جاتی، کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو علم نہ ہونا، جہالت ہونا، شرعی مسئلے سے علم نہ ہونا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے یہ جو 15 سال کا لڑکا ہے اس کو معلوم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے سے 60 روزے لازم ہوتے ہیں، تو بھی 60 روزے ہی لازم ہوں گے، وہ ان پر لازم تھا کہ یہ پہلے معلوم کروائیں کہ روزہ توڑنے کا شریعت میں کفارہ کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ دن میں روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کھا پی سکتے ہیں؟ روزہ ٹوٹنے کے بعد مثال کے طور پر الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ حنا صاحبہ پشاور سے۔ پہلی بات تو یہ کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی سے روزہ 2 شرطوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حلق میں ڈال کے الٹی کی اور منہ بھر کے کی، خود آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی، حلق میں انگلی ڈالی اور بھرپور طریقے سے، تھوڑا بہت پانی نکل آیا اس سے نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ الٹی تو خود بخود ہوئی تھی، منہ بھر کے ہوئی تھی لیکن آپ نے نگل لیا اس کو، تو یعنی اگر جان کر کریں گے تو صرف ایک شرط ہے کہ منہ بھر کے الٹی ہو، اور اگر خود بخود الٹی ہوئی ہے تو 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ منہ بھی بھر کے ہو اور آپ نے اس کو ریورس بھی کیا ہو، پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ بہرحال کسی بھی طرح سے اگر روزہ کسی بندے کا غلطی سے ٹوٹ گیا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ کمپلیٹ کرے روزہ، یعنی کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں 2 طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ، نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا، غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا، تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ شربت سے روزہ کھولنا، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ دیکھیں حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، کھجور کا بھی اور پانی کا بھی، سادہ پانی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے، ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس وقت معدے میں جائے گی معدہ فوراً کھینچے گا اس کو، تو
بڑے خاندانی طریقے سے میدا ورک کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گندبلا ڈال دیں گے نا تو گندبلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ. تو جب اتنا اچھا میدا ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے, تو اچھی چیز ڈالیں. تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے, آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا. اور کھجور بھی اچھی چیز ہے, کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے, اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں, وائٹامنز ہوتے ہیں, اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے کارب, وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے. اور پانی سے افطار کر سکتے ہیں. شربت سے افطار شرعاً جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن میڈیکلی یہ بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ میدا بالکل خالی ہے, شدید پیاس لگ رہی ہے, چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں, تو بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ, گردوں پہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے. واللہ عالم, ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں. لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو, ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں, کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ. آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں ان میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں, اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ. تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں. جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چائے لیں. بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں آپ. میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں, ہم سے تو پیا نہیں جاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے, ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے. آپ اگر افطاری میں شربت نہ پئیں آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی, اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے, نہ اٹھا جا رہا ہے, تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا. تو 2 منٹ کی لذت بھی نہیں ہے, چند سیکنڈ کی لذت ہے, اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے. تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے. تو انسان فریش رہتا ہے, دماغ اس کا تازہ رہتا ہے, اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے. اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن, وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی. تو اس لیے افطاری میں اس طرح کی چیز نہ کھائیں. روزے میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا کریں؟ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے, اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے, لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ آپ اگر شوگر پیشنٹ ہیں اور شوگر لیول کم ہو رہا ہے اور اس سے آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو پھر تو روزہ توڑ دیں آپ. ادروائز وہ میرا خیال ہے روزے میں ہر آدمی کا شوگر لیول کم ہوتا ہے. ایک تو لیول کم ہوتا ہے بیماری والا, وہ اس سے نقصان ہوتا ہے. ایک نارملی ہر آدمی تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی بیس پہ تو روزہ توڑنا حرام ہے, 60 روزوں کا کفارہ ہے. تو یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا لیول جو کم ہو رہا ہے یہ وہ والا کم ہو رہا ہے جو مریضوں کا کم ہوتا ہے اور جس سے آپ ڈینجرس سچویشن ہو سکتی ہے. تو اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جی آپ اپنے پاس ہمیشہ شوگر رکھیں, چینی رکھیں, جیسے ہی شوگر لیول کم ہو آپ فوراً کھا لیں, تو پھر آپ کے لیے روزہ توڑنا بھی جائز ہوگا, بلکہ واجب ہوگا اگر آپ کو مرنے کا خطرہ ہے. ادروائز ویسے ہی لیول کم ہو رہا ہے جیسا سب کا کم ہوتا ہے تو پھر توڑنا جائز نہیں ہوگا. تو وہ ڈاکٹر آپ کو اس بارے میں زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دینا. زکوٰۃ کے پیسے شروع رمضان میں ہی دینا شروع کر دیں اور حساب آخر میں کریں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی فرزانہ خاتون؟ جی ہاں بالکل ہو جائے گی, بلکہ آپ فس محرم سے ہی شروع کر دیں. تو زکوٰۃ اکٹھی دینا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کا حساب اس دن کیا جائے گا جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ بنتی ہے, حساب اس دن کا ہوگا. ایڈوانس میں دے دیں یا اس کے بعد دے دیں, دونوں طرح سے جائز ہے. تو قسطوں میں دے دیں, یکمشت دے دیں, سب طرح سے جائز ہے. تو اس لیے آپ نے اگر رمضان کے شروع میں تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینا شروع کر دی تھی اور حساب آپ بعد میں کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حساب میں آیا زیادہ بنتی تھی تو جتنی بنتی ہے اتنی اضافی دے دیں, حساب میں آیا بنتی کم تھی آپ دے زیادہ چکے ہیں تو جو زیادہ دی ہے وہ گریبی ہو جائے گی. کیا فرض غسل سحری سے پہلے کرنا ضروری ہے؟ اگر زوجین نے ہم بستری کرنے کے بعد یا آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل ضروری ہے؟ نہیں جی, سحری سے پہلے غسل ضروری نہیں ہے. غسل کا تعلق نماز سے ہے, نماز سے پہلے غسل ضروری ہے. سحری بغیر غسل کے بھی کر سکتے ہیں. راؤ محمد عبداللہ راول پنڈی. اچھا بھائی, نہار منہ خالی پیٹ پانی پینا. میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ صبح خالی پیٹ پانی پینا زہر ہے. کیا کسی حدیث میں صبح خالی پیٹ پانی پینے کی ممانعت مذکور ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کھجور یا پانی سے فرماتے تھے؟ بلال احمد کشمیر سے. خالی پیٹ پانی پینے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, نہ اس کی ترغیب میں ہے نہ اس کی ممانعت میں. تو صبح اٹھتے ہی پانی پینا
عجیب سا کام بہرحال ضرور لگتا ہے کہ پیاس لگ رہی ہے تو پی لیں, نہیں لگ رہی ہے تو نہ پئیں. تو پانی پینے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پیٹ خالی ہے یا بھرا ہوا ہے, اس سے ہے کہ پیاس لگ رہی ہے تو پئیں, نہیں لگ رہی تو نہیں پئیں آپ. باقی آج کل لوگ کھانا اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں, اس میں حکیم ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں. حدیث سے تو ثابت ہے آپ نے کھانے کے بعد پانی پیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا کھایا کرتے تھے. آج کل لوگ یہاں تک بھر لیتے ہیں, پانی کی جگہ نہیں ہوتی, پانی پئیں گے تو اور معدہ خراب ہوتا ہے اس سے. باقی روزے میں افطار میں خالی پیٹ پانی پینا وہ تو نبی سے ثابت ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خالی پیٹ جب پیاس لگ رہی ہو تو پانی پینا ہے. دیکھیں پانی کب پینا ہے یا نہیں پینا یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے, یہ نیچر بتاتی ہے. ڈاکٹر تھوڑی بتائے گا کہ یہ چیزیں تو انسان کی بیسک ضروریات میں سے ہیں, تو یہ فطرت نے خود بتایا ہوا ہے انسان کو. جب آپ کی باڈی کو پانی کی نیڈ ہوتی ہے تو باڈی خود بتا دیتی ہے, جب کھانے کی نیڈ ہوتی ہے تو باڈی خود بتا دیتی ہے, جب آپ کی کو شادی کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ کی باڈی خود بتا دیتی ہے. لوگ ابا سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, بھائی وہ تو آپ کی باڈی بتا رہی ہے کہ آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے. تو یہ جو فزیکل ریکوائرمنٹ ہے نا, جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ باڈی سے پوچھنا چاہیے, ابا اماں سے یا گورنمنٹ سے یا سوسائٹی سے نہیں پوچھنا چاہیے, ڈاکٹروں سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے. تو جب شادی کی ضرورت ہو شادی کر لیں, جب آپ کی باڈی کو کھانے کی ضرورت ہو کھانا کھا لیں, اور جب آپ کو پانی کی ضرورت ہو اپنے خرچے پہ آپ پانی پی لیں. یہ سارے کام ہوں گے آپ کے اپنے خرچے پہ, یہ ذہن میں رکھیں. ابا سے شادی کا لوگ پوچھتے ہیں پھر خرچہ بھی ابا سے مانگ رہے ہوتے ہیں, تو شادی آپ کریں گے اپنے خرچے پہ کریں گے. ابا کر دیں تو اچھی بات ہے, اپنے خرچے پہ وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ضروری نہیں ہے ابا کے لیے. تو اس طرح افطار کے وقت اگر آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہے تو یہ نہ دیکھیں پیٹ بھرا ہوا ہے خالی, اسی وقت پانی کا مزہ آتا ہے, اور اس وقت پانی پئیں افطار کے وقت. اور پھر یہ دعا پڑھیں, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے افطار کے بعد, پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں, اور اللہ نے چاہا تو ہمارے اعمال میں اللہ نے اجر لکھ دیا ہے. تو اس لیے خالی پیٹ بھی پانی پی سکتے ہیں اگر پیاس لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی ہے تو نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جی روزے میں سوئمنگ پول میں نہانا. اگر سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے بغیر ارادے کے حلق میں پانی چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ زبیر المعتصم KPK سے. روزے میں آپ سوئمنگ پول میں نہ نہائیں تو اچھا ہے, نہا تو سکتے ہیں اگر منہ کو آپ پانی سے بچا کے رکھیں اور ناک اور منہ کے اندر حلق میں پانی نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. سوئمنگ پول میں آپ نہاتے رہیں, لیکن ایک ٹینشن والا کام ہے. سوئمنگ پول میں نہا کے آپ کی بہت زیادہ انرجی سرو ہوتی ہے, اس سے روزہ لگنے کا بہت سا خطرہ ہوتا ہے. روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کو بہت زیادہ روزہ لگنے لگے, یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. کیوں اپنے آپ کو انسان اتنی ٹینشن میں ڈالے؟ بہرحال اگر KPK سے آپ کا تعلق ہے اور جیسے کہ آپ نے لکھا ہے اور وہاں ٹھنڈ بھی ہوتی ہے تو آپ کو سوئمنگ پول میں نہانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یا عصر کے بعد نہا رہے ہیں تو نہا سکتے ہیں. پانی اگر غلطی سے پیٹ کے اندر چلا گیا یعنی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خوب سمجھ لیں, حدیث میں آتا ہے بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, غلطی سے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے, بھولے سے کھانا پینا الگ چیز ہے. بھولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور آپ نے کھانا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی کا مطلب یہ کہ روزہ آپ کو یاد ہے لیکن آپ نے بے احتیاطی کی, اس بے احتیاطی میں پانی حلق میں چلا گیا. جیسے آپ وضو کے دوران غرارہ کر رہے تھے, آپ کو روزہ یاد بھی ہے, غرارہ کرنا جائز نہیں ہے وضو میں اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے, لیکن آپ فنٹر بنے ہوئے تھے, آپ نے غرارہ کیا کہ میں احتیاط سے کروں گا اور حلق میں پانی نہیں جانے دوں گا, اور پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے یا ویسے ہی شاور لے رہے تھے آپ اور پانی غلطی سے آپ کے حلق میں چلا گیا, روزہ آپ کو یاد ہے اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں پیا. کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب رمضان کا روزہ آپ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑیں, تو پھر 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر روزے میں ڈکار کا پانی حلق میں نگل لیا, ایک شخص رمضان میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہے اور نماز میں اسے ڈکار آتی ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا تیزابیت کا پانی بھی منہ میں آ جاتا ہے, اور وہ شخص اس پانی کو حلق میں اتار لیتا ہے تو کیا اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ نعمان حمید ایبٹ آباد سے. نہیں جی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈکار آئی ہے آپ اس کو نگل لیں, یہ بہتر ہے, کیونکہ ساتھ والے نمازی کو ایک تو آپ کی ڈکار سے تکلیف, اوپر سے وہ ڈکار آپ نکال کے شاپر میں ڈالیں, جیب میں ڈالیں, اس سے تو اور تکلیف ہوگی, تو نگل لیں اس کو. ہاں, روزے میں اگر کسی کو منہ بھر کے الٹی ہوئی, اتنی منہ بھر کے کہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا, اتنی یعنی منہ بھر کے الٹی جسے کہتے ہیں نا کہ کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے, اتنا منہ بھر جائے, تو ایسی الٹی کو پھر نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر منہ بھر کے الٹی کر لی, خود سے الٹی کی ہے جان بوجھ کر, اور الٹی بھی تھوڑی سی نہیں ہے, منہ بھر کے ہوئی ہے, تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی الٹی کی صورت میں 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے.
آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے منہ بھر کے خود سے جان بوجھ کر الٹی کی، قدرتی طور پر نہیں آئی، اور الٹی بھی بھرپور طریقے سے ہوئی، تو اس کو آپ نہیں بھی نکلے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابکائی یا ڈکار نہیں آئی ہے، بلکہ آپ کو قدرتی طور پہ الٹی آئی ہے منہ بھر کے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن یہ الٹی آپ نکلیں گے تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی تھی۔ یہ دو شرطیں یاد رکھ لیں، لوگ الٹی کے مسائل بھی بہت پوچھتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، پھر مسائل ان کو پتہ نہیں ہوتے۔ روزے کی جگہ مسکین کو پیسے دے سکتے ہیں۔ ایک شخص روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ بچپن سے عادت نہیں ہے، جبکہ وہ روزے کے عوض مسکین کو پیسے دے دیتا ہے، شرعاً اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ہارون صاحب سعودی عرب سے۔ بالکل جائز نہیں ہے، روزہ اسلام کا رکن ہے، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ فدیہ اس شخص کے لیے ہے جس میں روزے کی طاقت ہی نہ ہو، اور طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں ہمت نہیں ہے یا آپ کو روزہ رکھ کے تکلیف ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے، گرمی لگنا، پیاس لگنا، بھوک لگنا، کمزوری محسوس ہونا، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے۔ طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو، جیسے کوئی بہت ہی بوڑھا آدمی ہے یا کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، اس کا شوگر لیول بہت ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ مر نہ جائے کہیں یہ، تو ایسی کنڈیشن میں جہاں بیمار ہونے کا خطرہ ہوگا یا آپ کا کوئی علاج چل رہا ہے، آپ نے روزہ رکھا تو دوا چھوٹ جائے گی آپ کی اور بیماری آپ کی بڑھ سکتی ہے یا لمبی ہو سکتی ہے، تو بیمار آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا یا سفر میں کوئی ہو تو جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو ہارون صاحب آپ اپنے دوست سے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، ناجائز ہے، آپ فدیہ دیں گے تو آپ اس گناہ سے بچ نہیں سکتے جو اللہ نے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے رکھا ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ تنخواہ دار شخص کو زکوٰۃ دینا۔ اگر کوئی شخص صرف تنخواہ دار ہو جو کہ 70,000 روپے ماہانہ ہو، اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، تو کیا ایسا شخص کیا زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ یہ تنخواہ 25 یا 8ویں دن تک چل پاتی ہے؟ میر اویس خان کوئٹہ سے۔ دیکھیں اس کے پاس اگر گولڈ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو وہ بھی نہیں ہے، گھر کا ایسا سامان جو پورے سال استعمال نہ ہوتا ہو وہ بھی نہیں ہے، ساری ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور اضافی کوئی پیسے بھی اکاؤنٹ میں یا کہیں اس نے سنبھال کے نہیں رکھے ہوئے، تو پھر اس کی اگر صرف 70,000 روپے تنخواہ ہے تو 70,000 روپے جس دن اس کو ملتے ہیں اس دن تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 70,000 کے لگ بھگ ہی ہے، تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا، اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر یہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اس کے اور کم ہو جاتے ہیں 15 تاریخ تک، 20 تاریخ تک، اور پھر یہ 30-35 ہزار تک اس کے پاس رہ جاتے ہیں، تو جب اس کے 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس سے کم اس کے پاس رقم بچے گی تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے بتایا 25ویں یا 8ویں دن تک یہ رقم چل پاتی ہے، تو 25ویں دن دے دیں ان کو زکوٰۃ جب یہ رقم ختم ہو جائے۔ زکوٰۃ کی مد میں راشن فراہم کرنا۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو راشن دلایا جا سکتا ہے یا اس کی ملکیت میں پیسے دینا ہی ضروری ہوتا ہے؟ عمران بلوچ کراچی سے۔ عمران صاحب پیسے بھی دے سکتے ہیں اور راشن بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، راشن بھی دلایا جا سکتا ہے۔ کمپنی کے پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم۔ کمپنی پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ حسان ابن علی۔ اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے اور پیسہ سارا آپ کا انویسٹ کیا ہوا ہے، تو اگر وہ لیکوڈ فارم میں ہے، وہ پیسہ کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہے تو کیش پہ زکوٰۃ ہوگی، اور اگر آپ نے اس میں کچھ مال خرید کے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو جتنا مال کمپنی میں بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہوگا اس تمام مال کی وہ ویلیو لگائی جائے گی جس ویلیو پہ آپ مال بیچتے ہیں، اس ویلیو کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ نماز اور صدقہ لوگوں کو دکھا کر کرنا۔ نماز یا صدقہ وغیرہ میں اس نیت سے دکھاوا کرنا کہ باقی لوگوں کو ترغیب ہو، کیا یہ ریا کے زمرے میں آتا ہے یا ایسا کرنا بہتر ہے؟ نیز اس کی حدود کیا ہیں؟ حمید اللہ صاحب کابل سے۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے نیک بندے دکھا کے بھی صدقہ کرتے ہیں، چھپا کے بھی کرتے ہیں۔ چھپا کے کیوں کرتے ہیں؟ اخلاص کی وجہ سے۔ دکھا کے کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگوں کو دکھا کے آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد دکھلاوا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو نماز دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، یعنی سنتیں۔ تو اس میں ایک بڑا مقصد ہے بچوں کو بھی ترغیب ہو۔ آپ دکھائیں گے بیوی بچوں کو تو ان کو بھی ترغیب ہوگی، صرف آپ کے کہنے سے ترغیب نہیں ہوتی، آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگا کریں، تلاوت کیا کریں تو ان کو بھی ترغیب ہوگی۔ تو اس لیے کسی کے سامنے نماز دکھا کے پڑھنا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دل میں آپ کے کیا ہے یہ اللہ ہی جانے، لیکن کچھ نماز چھپ کے بھی پڑھنی چاہیے اور دکھا کے بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ خیرات
کچھ صدقہ خیرات وہ ہوں جو اللہ اور آپ کو پتہ ہوں. حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے, اور کچھ ایسے ہونے چاہیے جو دکھا کے بھی ہوں. روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں, چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا. اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا, بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا, ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا, تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزہ دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے. اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی, اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے, تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے. اور روزہ توڑنے سے مطلب رمضان کا روزہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. ایک روزے کبھی درمیان میں ناغا ہو گیا, چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو, تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے. البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے, جیسے ہی مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں, تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں وہ. تو یہ ضروری ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا, اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے, بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس. سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد. جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل, اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا, لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56, یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے. تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا, 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا, تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ہے ابھی سحری ختم ہونے کا, تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا, تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو. لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی, لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے. بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً. تو اس لیے دیر نہ کریں, لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے, اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے, لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی, گنجائش نہیں آپ پر, تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے, روزہ رکھا, شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک. تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے, اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں. اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے. تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت, کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے, اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے, ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں, گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں, تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں, صحرا میں بالکل, کوئی نہ ہوٹل قریب میں نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ, تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ. تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں, شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی, تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے, تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے, بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا, اللہ کا فضل اب تک صحیح ہیں. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس. روزے میں اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی, میں بتا بھی نہیں رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ, وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے, ڈاؤن ہو گئی ہے, تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی, بچ گئے الحمدللہ, اور جوان آدمی ہے, کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہیں. روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا, کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے, یعنی قضاء حاجت کے راستے سے, جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مسام کے ذریعے, اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے, لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی, انجیکشن لگوا لیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے, یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے, تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے. آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آ کے بیٹھ جائیں
تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں, تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے, کھانے پینے سے منع کیا ہے. اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے, آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں. ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ میاں نے تو نہیں کہا. کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا, وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے, ٹھنڈے پانی سے نہانے سے, یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے, یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا, ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے, لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا, ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو. روزے میں بد نظری کرنا, کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. آپ نے ان کو حکم دیا, انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے. آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے. تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا, روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے, تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا, تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا. تو بد نظری کرنا, بے حیائی کرنا, روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا, یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں. البتہ روزے کا رکن باہر علیحدہ ہو جاتا ہے. رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا. پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے, انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لہم فی القیام الا السحر, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے, تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی, روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا, رکن ادا ہو جائے گا, لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی. روزے سے رخصت کن لوگوں کو ہے؟ کون کون سے افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں جن خواتین کو مینسز شروع ہو جائیں ان پر تو روزہ رکھنا ان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے, بعد میں قضا کریں گی وہ. باقی دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی, ایک بیمار اور ایک مسافر. مسافر میں شرط یہ ہے کہ جب سفر آپ مسافر بن چکے ہوں تو بننے کے بعد سحری کا وقت ختم ہوا ہو. جیسے کہ آپ نے کراچی سے ٹریولنگ کرنی ہے لاہور, ایک مثال دے رہا ہوں, یا امریکہ جا رہے ہیں آپ, مثال آدمی اچھی دے تو زیادہ اچھا ہے. جب بھیجنا ہی آپ کو فری میں ہی بھیج رہے ہیں نا, تو امریکہ ہی بھیج دیں سیدھا, یا بلکہ مکہ مدینہ بھیج دیں وہ زیادہ اچھا ہے. آپ مکہ جا رہے ہیں کراچی سے, تو کراچی ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوا ہے, آپ روزے کے ٹائم پہ جب داخل ہوئے ہیں تو اس وقت آپ مسافر بنے نہیں تھے, اس لیے اس وقت آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, جہاز میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس روزے کو. لیکن جہاز اڑ چکا تھا, کراچی چھوڑ چکا ہے اور کراچی کی حدود سے نکل چکا ہے, اس دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ مسافر بن چکے ہیں, تو یہ سحری کا وقت جو ختم ہو رہا ہے سفر کی حالت میں ہو رہا ہے, اس سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ رکھ بھی سکتے ہیں, رکھنا زیادہ بہتر ہے, اور چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ. تو پھر جو ہے آپ یعنی مقصد یہ ہے کہ سفر سے یہ والا سفر مراد ہے. پھر جب آپ کہیں جا کے اسٹے کریں گے سفر میں, اور آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, کم از کم 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں آپ اپنے شہر کے مضافات سے بھی باہر 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں, تو اتنے لمبے سفر میں جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر کسی شہر میں جب تک آپ 15 دن کے اسٹے کی نیت نہیں کرتے آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. جہاں شہر میں آپ نے 15 دن کے اسٹے کی نیت کر لی تو پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اچھا بھائی, روزے میں دانت سے خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون آتا ہو, کبھی تھوک پر غالب اور کبھی کم, اگر حلق میں اتر جائے تو کیا حکم ہے؟ فہیم اشرف فیصل آباد سے. اگر خون آپ کا دانتوں سے نکلا اور وہ تھوک پہ غالب نہیں ہے, یعنی کم خون ہے, کم خون کی علامت یہ کہ آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی کم ہے, تھوک غالب ہے,
تو ایسے تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ نے تھوک پھینکا تو وہ اس میں سرخی زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، تو اس کا مطلب خون غالب آ گیا ہے، تو پھر ایسے تھوک کو آپ نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ جان کے نگلیں یا غلطی سے نگلیں. میں بار بار بتاتا ہوں، بھولے سے کھانا پینا الگ بات ہے، غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے. بھولے سے کوئی چیز کھا لی یا پی لی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے کا مطلب یہ کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، تو آپ نے خون نگل لیا، آپ کے منہ میں خون آیا، آپ نے نگل لیا، آپ کو یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ کو روزہ یاد ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی حلق میں وہ خون اتر گیا، تو پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. روزے میں کان میں دوا ڈالنا، کان میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں ان سب نے یہی بات لکھی ہے کہ کان میں روزہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان فقہا کے زمانے میں جو بھی طبیب تھے، حکیم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ان حکیموں کی اور طبیبوں کی رائے کے مطابق کہ چونکہ دماغ میں بھی کوئی چیز ڈائریکٹ داخل کی جائے، جیسے ناک کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے، دماغ تک چیز چلی جاتی ہے، تو جیسے ناک کے ذریعے دماغ میں چیز پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، تو کان کے ذریعے بھی. لیکن جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کان میں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ تک پہنچتا ہو. تو لہذا اب اس زمانے میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہوا ہے. ہمارے ہی بہت سے علماء بر صغیر کے اور دیگر دنیا کے علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا. لیکن اس جدید تحقیق کی بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ہماری رائے بھی یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی قدیم فقہا کا حوالہ دے اور کیا انہوں نے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، ہم کان میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے. ان کی یہ رائے تھی، جبکہ یہ تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی ہے یہ بات. روزہ میں کیا سرما لگا سکتے ہیں؟ کیا دوران روزہ آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ عدنان ظفر: جی جناب، آنکھ میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے اور آنکھ میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے، چاہے وہ دوا حلق تک ہی محسوس کیوں نہ ہو. وجہ اس کی ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے تو پھر بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو بھائی ہونے دو محسوس، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. روزے میں ٹھنڈے پانی سے نہانا، کیا ٹھنڈے پانی سے نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ معراج محسود: معراج بھائی روزے میں نہایا ہی ٹھنڈے پانی سے جاتا ہے. اگر آپ گرمیوں کے روزوں میں گرم پانی سے نہائیں گے تو آپ تو آدھے ہو جائیں گے، ایک روزہ گزارنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. تو روزے میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں، بہت مزہ آتا ہے. جب شدید پیاس لگ رہی ہو، شدید گرمی لگ رہی ہو، آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے کراچی میں بڑے ہی خطرناک قسم کی گرمیوں کے روزے شروع ہوئے تھے، تو اس وقت تو ہم مارکیٹ سے برف لا کے ہم نے اس میں رکھے بالٹیوں میں، اور پھر جو ہم اس سے نہائے ہیں تو وہ مزہ میں اب تک بھولا نہیں ہوں، کیونکہ ایسی حالت خراب، کراچی میں بہت لوگ مر گئے تھے اس گرمی سے. تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، اچھا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ دیکھو میرے بندے اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں. عبد کا کام ہوتا ہے عاجزی ان کے ساری، اور جو زیادہ فنٹر بنتا ہے وہ اپنے آپ کو روزہ لگاتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو روزے سے ہم تو بہت کوشش کریں گے کہ ہمیں روزہ نہ لگے کسی طریقے سے. تو پھر جتنا اللہ لگانا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ آزمائش ہے. اپنے آپ کو خود سے آزمائشوں میں ڈالنا یہ کوئی چنگا کام نہیں ہے. روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے. دیکھیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے. ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے. تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے. حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا. کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے. مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی.
تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ روزہ میں نسوار لگانا، روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے: شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں؟ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے: ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے، کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح حدیث ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ تو ظاہر ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی نا، ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے، تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، رؤیت ہلال کمیٹی، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تو ایسے ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دے دیں، اور پھر وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اور وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں۔ جیسے مفتی منیب صاحب تو بریلوی مکتب فکر کے تھے، لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے، دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دوسرے کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا دیں، مسلکی اختلافات کو دائیں طرف رکھیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں اور اس میں تمام مسالک کی نمائندگی رکھ لیں تاکہ کسی کو اس سے اختلاف نہ ہو۔ تو وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا، اور پھر باقی لوگوں کو چاہیے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائیں۔ لیکن یہ باتیں سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں مسلمانوں کی، تو کیا کریں؟ باقی پوری دنیا میں ایک عید جب ہی ہو سکتی ہے جب پوری دنیا میں ایک نظام حکومت ہو، ایک خلافت قائم ہو جائے مسلمانوں کی، اور ایک جو ہے وہ امیر ہو۔ روزے میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے: جی لگا سکتے ہیں، انسولین تو انجیکشن کے ذریعے داخل کی جاتی ہے، جائز ہے۔ روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوانا: ایک آدمی جو صحت مند ہے، کوئی بیماری اسے لاحق نہیں ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو، تو کیا اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ اور بلا عذر روزے کی حالت میں ایسا کرنا کیسا ہے؟ حماد اللہ: جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے ایوائڈ کرنے کا، تو یہ کھانے پینے سے ایوائڈ کر رہا ہے تو باہر سے جو مرضی کر لے۔ بعض لوگوں کو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا، تو دیکھیں روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور جمع سے ایوائڈ کرنا، باقی اپنے آپ کو زبردستی ٹینشن میں ڈالنا یہ روزے کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ جتنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے وہ تو ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے، تو اس سے بھی روزے کی شدت میں کمی آتی ہے۔ تو اب کوئی اس کو، آج تک کسی نے اس کو مکروہ یا ناپسندیدہ نہیں لکھا۔ ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں بہت شدید گرمی کے روزے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے تولیے کو جو ہے نا، ٹاول کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے لوگ سروں پہ ڈال رہے ہوتے تھے تاکہ روزے کی شدت میں کمی آئے، تو اس سے پیاس میں کمی آتی ہے، نہانے سے پیاس میں کمی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے تو پیاس میں کمی ہوگی۔ تو جیسے ان ہیلوں سے، ان تدبیروں سے روزہ لگنے سے کوئی اپنے آپ کو بچائے کہ تاکہ مجھے روزہ نہ لگے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایسے ہی کوئی طاقت کا انجیکشن بھی لگا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی
اس سے ایسا روزے کا پورا مقصد فوت ہوتا بھی نہیں ہے. آپ طاقت کے جتنے چاہے انجیکشن ٹھوک دیں, جو پیاس لگے گی, جو بھوک لگے گی, وہ اپنی جگہ لگے گی. اگر انجیکشنوں سے آپ کی بھوک ختم ہونے والی ہوتی تو جن کے پاس کھانے پینے کا ٹائم نہیں وہ ٹیکوں پہ ہی سیٹ ہو جاتے, وہ اپنے آپ کو انجیکشنوں پہ سیٹ کر لیتے. تو ایسا نہیں ہے, آپ طاقت کے جتنے مرضی انجیکشن لگوا دیں, بلکہ بعض انجیکشن لگوانے سے تو بھوک ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی. تو جو بھوک اور پیاس کی جو وہ شدت ہے وہ اس میں کمی نہیں آتی. اور ویسے بھی یہ انجیکشن لگوانا صحت کے لیے بلا وجہ ڈاکٹر بھی نہیں لگا کے دیتے آپ کو, کہ آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے تو ڈاکٹر بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کو طاقت کے انجیکشن وہ ٹھوکنا شروع کر دیں. وہ بھی آپ کو منع کرے گا, بھائی اچھا بھلا آدمی ہے, کیوں انجیکشن تو بہت شدید ضرورت میں لگوایا جاتا ہے. بہرحال مسئلہ کی روح سے جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا. روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے. اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں, لیکن منہ بھر کے قلی کریں منہ اچھی طرح بھر کے, نہ تاکہ فرض قلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے. غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے. کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے. نہیں جی, احتلام سے, نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اسی میں ایک مسئلہ ہے, یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں, حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں. ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران, اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا. اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ نہیں ہوتا. ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے, روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. نعمان حمید ایبٹ آباد سے. خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں. لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی, پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے, تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے, کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو, ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے, لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مریض کا روزے کے دوران آکسیجن لینا. کیا مریض روزے کی حالت میں آکسیجن استعمال کر سکتا ہے؟ انعام الحق کوئٹہ سے. جہاں تک میری معلومات ہیں آکسیجن جب مریض کو دی جاتی ہے تو اس میں دوا کے بھی کچھ ذرات ہوتے ہیں, تو اس لیے آکسیجن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ وہ دوا کے ذرات آپ کے لنگس میں, آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دیں کہ آکسیجن میں لینے میں کوئی ذرات نہیں ہے, کوئی دوا کے کوئی ذرات نہیں ہے, خالص آکسیجن جیسی گیس ہی آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے, تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو جو مجھے معلومات تھی میں نے اس کے حساب سے بتا دیا آپ کو. حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم. اچھا بھائی, حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے. دیکھیں حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے, فرض ہے. اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے تو حاملہ عورت کو بھی, اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے, جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے, یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی, غالب گمان ہو, صرف وہم نہ ہو, یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے, یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو, تو واقعی ایسا خطرہ ہو, یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی, دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا, تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں, ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے. تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں, خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں, اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے, اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا
روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. یا پریگننسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں یہ. لیکن ویسے پریگننسی میں جو ہے نا بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں، کس نے منع کیا ہے؟ کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے. پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے، جان بوجھ کر اس کو سونگھنا، یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا. جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سر درد کی دوا سونگھنا، تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں، اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ادروائز صرف خوشبو کی حد تک، اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی، تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم. میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ حمزہ رشید کراچی سے. نہیں جی، روزہ نہیں ٹوٹا. گرد و غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگھیں کہ میرے حلق میں مٹی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مٹی چلی گئی، تنکا چلا گیا، اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے. جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے، تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا. سحری میں کچھ ذرات منہ میں رہ گئے تو روزے کا حکم. سحری میں کلی کرنے کے باوجود کچھ ذرات منہ میں رہ گئے، کچھ ذرات اگر روزے کی حالت میں وہ پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انصر خان اسلام آباد سے. تھوڑے بہت ذرات جو منہ میں رہ جاتے ہیں بعد میں اگر آپ نے ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات تھے، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے زیادہ ذرات تھے کہ آپ سمجھتے کہ ایک چنے کے دانے کے برابر ہیں، تو پھر اگر ان کو آپ نے نگل لیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ان سے کم ذرے کے جو ذرات ہوتے ہیں تو تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں زبان میں اٹکے ہوئے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ نگل لیے جائیں. دھواں حلق میں چلا گیا تو روزے کا حکم. روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت دھواں حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ فریحہ قدوس. اگر دھواں خود بخود حلق میں چلا گیا، آپ کھانا بنا رہی تھیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں دھوئیں کے قریب جا کے پراپر سونگنا کہ میرے حلق میں جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں آپ کے حلق میں بھی چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن سگریٹ پینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ پراپر دھواں کھینچ رہا ہے اپنے پھیپھڑوں کی طرف، یا وہ دھواں جیسے ہی نکال رہا ہے آپ جوش محبت میں جا کے اس کے منہ سے جا کے دھواں سونگنا شروع کر دیتے ہیں، اندر رہ جانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ دھواں، دھول، مٹی، کنکر، تنکے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جان کر آپ حلق میں اتاریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اور خود بخود یہ حلق میں چلے جائیں گے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے میں بلغم نگل لیا تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بلغم نگل لیا جائے تو اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے. عثمان علی: نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا بلغم ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ. دوران روزہ ایام شروع ہو گئے تو عورت کیا کرے؟ اگر ایام شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں اور اس کی وجہ سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا افطار تک بھوکا پیاسا رہنا افضل ہے؟ محمد حسن کراچی سے. نہیں جی، عورت نے روزہ رکھا، مینسز شروع ہو گئے تو روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیں. البتہ اس کا برعکس اگر ہوا ہے، عورت نے مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کے دوران، یعنی روزہ رمضان کا روزہ چل رہا تھا اور درمیان میں مینسز بند ہو گئے اس کے، یعنی جیسے کسی عورت نے سحری یعنی روزہ نہیں رکھا اور دوپہر 12-1-2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو مینسز آنا بند ہو گئے، پاک ہو گئیں، تو اب ان پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح رہیں. بعد میں قضا بھی رکھیں، اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ان پر لازم ہے. اسی میں مسافر کا بھی حکم ہے. کسی مسافر نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے، لیکن درمیان میں وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا
تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوگا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہے, اس کے لیے کھانا پینا اب جائز نہیں ہوگا. روزے کی قضا تو بعد میں کرے گا لیکن اب اس کو بھی کمپلیٹ کرے گا. سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ سفر کے اندر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ روزہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے جس کا وقت دوران سفر آئے. اس کی وضاحت فرما دیں. احمد سعید سیالکوٹ سے. جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے. آپ سفر کے دوران اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا, سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور روزہ شروع ہو رہا ہے سفر کے دوران, تو یہ والا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. ابھی سفر آپ کا شروع ہوا نہیں ہے. جیسے آپ کراچی کے, میں کراچی کا رہنے والا ہوں, میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں, میں نے ارادہ کیا مدینہ یا مکہ جانے کا اور رمضان چل رہا ہے. اب میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں سفر کے لیے اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں, اس لیے کہ ابھی سفر میرا شروع ہوا نہیں ہے. یہاں تک کہ میں جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی روزہ رکھنا لازم ہے. یہاں تک کہ جہاز ابھی رن وے پر ہے, وہ رن وے پر دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور ٹیک آف کرنے کے لیے, تو بھی مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں, کیونکہ ابھی سحری کا وقت اگر اس دوران ختم ہو جائے. یہاں تک کہ جہاز اڑ گیا لیکن ابھی کراچی کی حدود کے اندر ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی مجھ پر لازم ہے روزہ رکھوں. ہاں, جہاز کراچی کی حدود کو چھوڑ چکا ہے اور اب سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے, کیونکہ اب سفر شروع ہو چکا ہے اور سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے. اب میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. تو وہ روزہ چھوڑنا جائز ہے جو روزہ سفر کے دوران آئے. ابھی سفر شروع ہوا نہیں ہوتا, آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں, اڈے پہ بیٹھے ہیں, لوگ پہلے ہی روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا. بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے, ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں. نعیم شاکر ملتان سے. دیکھو, بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے, اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے. تو کتنی ہی شدت ہو, کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے, روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو, کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا. کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا, وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو. تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں. اگر درد ہو رہا ہے نا, پین ہو رہا ہے, پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے, تو پھر پین تو پین ہے, وہ بیماری ہے. لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے, اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے, روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. ہاں, ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا, تو ایک الگ بات ہے, بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے. روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں. مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا, کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راول پنڈی سے. غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا, محسوس ہونے کی بات نہیں ہے, 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا. 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں. اگر زوجین نے ہم بستری کی, بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راول پنڈی سے. نہیں جی, بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں. سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں, کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے, غسل کا تعلق نماز سے ہے, روزے سے نہیں ہے. پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا. میں پاکستان سے دبئی آیا تھا, پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا, اگلے دن روزہ تھا. میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا, لیکن میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے. کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے. جناب محمد عامر صاحب, چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا, بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا, اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا. تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا, واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے, اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی. تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا, آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک, تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی, کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی, ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو. تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے, اور پھر دبئی میں آپ
مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی، اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے. لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا. جب لازم نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں.